مائیں بہنیں اگر انہوں نے سیرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا پڑھی ہوتی تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا. جی. اگر کسی نے عبادت گزاری میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اگر کسی نے ماڈل دیکھنا ہو تو وہ بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اس کے لیے رول ماڈل ہے. بالکل صحیح ہے. اگر کسی نے خامد کی خدمت میں اگر کوئی ماڈل دیکھنا ہو تو وہ بھی رول ماڈل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. یا وجیہتی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں اور رحمتوں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین و ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا یوم وصال ہے. اور آج ہمارے پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ممتاز عالم دین، خطیب اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ظفیر احمد سلطانی صاحب جاتلہ سے ہمارے پاس تشریف لائے. دل کی عطا گرائیوں سے جناب کو خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین و ناظرین، یہ پروگرام جو بہار سلطانیہ آپ باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں، رمضان مبارک ان پرکیف ساعتوں اور رحمتوں میں، اس میں جس ہستی کا بھی یوم وصال آتا ہے یا یوم ولادت آتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. آگے انشاءاللہ سیدہ سیدۃ الکبریٰ ان کا بھی ذکر خیر ہوگا. پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی ذکر خیر ہوگا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی ذکر خیر ہوگا. آیا ان ہستیوں کا ذکر کرنے سے فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ اور خصوصاً جو آج کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نستعین ونستعین برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس خلاق عالم نے مجھ ناچیز کو اتنی بڑی ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات ستودہ صفات پر لب کشائی کا موقع عطا فرمایا. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ محمد اشتیاق صاحب، آپ کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہر روز کی طرح آج بھی الحمدللہ لوگوں کو دین سیکھنے کو مل رہا ہے. اور آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہ بات بجا ہے کہ آپ بڑے پیارے انداز میں جو دین کا علم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دین کی علم کی آگاہی لوگوں کو ہو رہی ہے، اس سے لوگ ضرور مستفیض ہو رہے ہوں گے. اور آپ نے جن جید علماء کرام کا انتخاب کیا اس میں بڑے بڑے جید علماء کرام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور گفت و شنید ہوتی ہے تو لوگوں کو ضرور اس سے استفادہ ہوتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آپ کی اس سلسلے کو تا قائم قیامت جاری اور ساری فرمائے. حضور، آپ نے سوال کیا کہ یہ جو ہستیاں ہیں اور خصوصاً جس ہستی پر آج ہم لب کوشائی کرنے بیٹھے ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، کہ ان کا ذکر خیر کرنے سے اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام یا دیگر صالحین امت کا اگر ہم ذکر کریں گے تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوگا. آپ نے یہ سوال کیا تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہاں ان سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے. اور خصوصاً جو اہل بیت کی ہستیاں ہیں ان کے لیے ان کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ. اللہ میرے آقا نے فرمایا کہ 4 بندے 4 طبقات ایسے ہیں کہ جن کی قیامت والے دن میں اسپیشل سفارش کروں گا. تو پہلے نمبر پہ فرمایا کہ المکرم لذریتی، فرمایا پہلا بندہ وہ جو میری اولاد کی عزت کرنے والا ہے، اللہ جو میری اولاد کی تکریم کرنے والا ہے. اور دوسرے نمبر پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
वलक़ादी लहुम हवाइजहुम, जो मेरी औलाद की हाजतें पूरी करता हो, माशाअल्लाह, उनके काम आता हो, उनकी हाजतें पूरी करता हो। वस्साई लहुम फी उमूरिहिम इंदा मत्तरु इलैहि, फरमाया वो बंदा अगर किसी मनसब पे है, किसी ओहदे पे है, मेरी औलाद का कोई बंदा उसके पास चला जाए, वो उस मुश्किल से उसे निकाल दे। और चौथे नंबर पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, फरमाया कि जो बंदा जुबान से और दिल से मेरी आल से प्यार करने वाला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिल से और जुबान से प्यार करने वाला हो, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उन तबकात की स्पेशल सिफारिश करूंगा। माशाअल्लाह, ज़बान से प्यार करना, ज़फीर साहब इसकी तो डेफिनेशन जी, बता दें। ये होता है, वैसे अक्सर ये होता है कि मोहब्बत होती दिल से है, जी जी, मोहब्बत होती दिल से है, लेकिन हुजूर का फरमाना वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, फरमाया कि जो दिल से और जुबान से मोहब्बत करे, तो इसका माना ये है कि मोहब्बत वैसे होती तो दिल से है, लेकिन मेरे आका के फरमाने का मकसद ये है कि बाकी मोहब्बतें तुम छुपा के रखो, बाकी मोहब्बतें तुम दबा के रखो, दिल के दरीचों में छुपा के रखो, लेकिन जब बारी आए मोहब्बत अहले बैत की, तो उसे छुपा के नहीं, उसे जुबान पे ला के उसका शोहरा आम करके बता दो, ताकि कायनात वालों को पता चले कि ये मोहब्बत अहले बैत से ये बंदा सरशार है और हुजूर की आल से मोहब्बत करने वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब ये बताएं कि आपका नाम मुबारक फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्यों रखा गया? जी मोहतरम, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि आपका नामी इसमें गिरामी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, तो आपका नामी इसमें गिरामी सैयदा फातिमा क्यों रखा गया है? मैं इस पर थोड़े से हवालाजात पेश करूंगा और इसके अंदर मैं 2-3 रिवायात कोट करूंगा। हाकिम ने अल-मुस्तदरक के अंदर हज़रत अली से रिवायत किया, जी बिल्कुल, और मुस्नद अल-फिरदौस के अंदर इमाम देलमी ने इसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया, और हिंदी ने कंजुल उम्माल में इमाम सखावी ने भी, मजमा ज़वाइद के अंदर इमाम हैसमी ने भी इसको नकल किया है, तबरानी ने मुजमुल कबीर के अंदर इसको नकल किया है, अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया के अंदर इसको नकल किया है, और ये रिवायात मुस्नद बज़ार में भी हैं और दीगर कुतुब अहादीस में कि फरमाया गया कि इन्नमा सुम्मियत फातिमत लिअन्नल्लाह तआला फतमहा व हजबहा अनिन नार। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इससे पहले देखना यह है, क्योंकि फातिमा ये निकला है फतम से, फतमुन, तो फतम का माना जो होता है वो दूर कर देना, रुकावट डाल देना, रोक बन जाना, दूर कर देना, इसका माना, इसका मादा ये है। जैसे कहा जाता है कि मिसाल पेश की जाती है फुतिमत सभी के बच्चे को दूध से दूर कर दिया गया है। तो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, आपका नामी इसमें गिरामी फातिमा इसलिए रखाया गया, फरमाया इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल्लाह तआला फतमहा व हजबहा अनिन नार, कि अल्लाह पाक ने सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नामी इसमें गिरामी इसलिए रखवाया कि अल्लाह पाक ने सैयदा कायनात को दोज़ख की आग से दूर कर दिया। और ये बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रही, बल्कि हिलियतुल औलिया के अंदर और इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक के अंदर जो बात रिवायत की, बड़ी लजीज बात, कि एक मरतबा सरकार बैठे और सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सरकार ने खुद पूछा, फरमाया कि बेटी तुझे पता है कि तेरा नाम फातिमा क्यों रखा गया? ये पूछना ही था, इतने में मौला अली बोल पड़े, उन्होंने आज की या रसूलल्लाह बताएं कि सैयदा फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता है? और इसको कंजुल माल के अंदर भी नकल किया गया है। तो फरमाया इन्नमा सम्मैतु बिन्ति फातिमा लिअन्नल्लाह तआला फतमहा व ज़ुर्रियतहा व फतमा मुहिब्बीहा अनिन नार। जो लजीज बात, और आपके पहले सवाल का जवाब भी इसी के अंदर आ गया कि इन हस्तियों का हम जिक्र करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नामी इसमें गिरामी इसलिए फातिमा रखा गया है कि अल्लाह ने फातिमा को और फातिमा की औलाद को और फातिमा की औलाद से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ने दोज़ख की आग से दूर फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। ये है सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम की बरकत। और लंबी चौड़ी दलीलें ना भी याद रखें ना, सिर्फ सैयदा कायनात का नाम ही याद हो तो ये बड़े मुक़द्दरों वाली बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आते हैं आपके नाम के बाद आपके अलक़बात की तरफ।
آپ کے القابات بہت سارے ہیں، لیکن مشہور القابات آپ کو بطول اور زہرا کہا جاتا ہے، تو بطول اور زہرا کہنے کی وجہ؟ دیکھیے کہ آپ کے القابات بہت سارے ہیں جی، ام الحسنین بھی، ام الریحانتین فی الجنہ، ام ابیہا، جی جی ایسا دیگر ہی۔ سیدہ فاطمہ الزہراء، جی۔ بطول، یہ آپ کے القابات ہیں۔ چلو آپ نے 2 کا کہا تو میں انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی شارٹ سی میں گفتگو کر دیتا ہوں۔ جی بطول یہ بطل بطلن سے نکلا ہے، جی وہ قرآن مجید کے اندر ہے نا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جی کہ اللہ کے بندے اللہ کا ذکر اس انداز میں کر جی۔ کہ ہر چیز سے کٹ کر مفہوم ہر چیز سے کٹ کر تو اسی کا ہو جا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور میں یہ قرآن کی آیت ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرو کہ بس کٹ کر اسی کے ہو جاؤ، ہر خواہش سے، ہر چاہت سے، ہر رغبت سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ اور اگر ماضی میں اور حالیہ دور میں اگر اس کی کوئی فزیکل جی۔ اور اس کی کوئی اگر عملی تفسیر اس آیت کی دیکھنی ہے تو میرے قبلہ بڑے جناب جی حضور خواجہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس نظر آتی ہے جی کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر شے سے کٹ کر، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کچھ بھی نہیں، اسی کی ذات سے لو لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہ، آپ کا نام نامی بھی اس میں گرامی کے ساتھ جو لقب بطول کا ہے وہ بطول بھی اسی وَتَبَتَّلْ تبتیلا کو اگر دیکھیں تو تبتل یعنی کہ سیدہ کائنات عبادت گزاری میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا ربط تھا، تعلق تھا کہ ہر دنیا کی ہر چاہت، ہر رغبت سب سے کٹ کر وہ اسی کی ہو گئی تھی، اللہ، اس لیے ان کو اللہ، بطول کہا جاتا ہے۔ اللہ۔ اور زہرا اس کلی کو کہتے ہیں، اس پھول کو کہتے ہیں اللہ سبحان کہ اللہ جس کی سبحان اللہ پنکھڑیاں بھی کھلی نہ ہو، بند ہوں۔ اللہ اللہ سبحان اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ لِأَنَّهَا زَهْرَةُ الْمُصْطَفَىٰ، جی کہ سیدہ کائنات حضور کا پھول ہیں، اللہ، بلکہ پھول نہیں، حضور کا پورا گلشن ہے، باقی سارے پھول تو سیدہ کائنات سے ہیں نا، اسی گلشن سے ہیں۔ کیا اس لیے آپ کو سیدہ زہرا کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ علامہ ظفیر سلطانی صاحب، سیدہ پاک کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی اور حضور کی جو سیدہ پاک سے محبت تھی، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ اللہ اکبر، یہ لازوال محبتیں یہ زبان سے بیان کرنا اور ہے جی اور اس کا مطالعہ کرنا کچھ اور ہے، جی اور تنہائی میں بیٹھ کر اس محبت کا مطالعہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سوائے آنسوؤں کی کوئی دوسری بات نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو جو محبت تھی وہ کس سے لکی چھپی ہے؟ جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب سیدہ کائنات کا شانہ نبوت پہ آتی جی، تو سرکار کھڑے ہو جاتے، ان کے استقبال اللہ کے لیے اللہ 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 سبحان اللہ۔ کھڑے ہو جاتے، فقبلہا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ماتھا چومتے، فاجلسہا فی مجلسہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی جگہ، اپنی بیٹھنے والی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ جی جی، یہ سیدہ کائنات کے ساتھ حضور کی محبت تھی۔ اللہ۔ اور پھر اس محبت کا یہ ایک جھلک میں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی رضا شیر خدا رضی آپ کے ساتھ نکاح ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے جو مکان تھا ان کا وہ مسجد نبوی کے ذرا دوسرے کنارے پر تھا، تھوڑا سا دور تھا، جی چونکہ محلہ ہی چھوٹا سا تھا تو تھوڑا سا دور تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ کائنات سے اس قدر محبت تھی کہ یہ دوری بھی سرکار کو گوارا نہ تھی۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی کوئی ایسی سبیل نہیں ہو سکتی کہ تم میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صحابی ہیں حارثہ بن نعمان، ان کا مکان آپ کے مکان مبارک کے ساتھ متصل ہے، اگر آپ ان سے بات کریں تو ہم ان کے ساتھ اپنا جو مکان وہ ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی مجھے حیا آتی ہے کہ میں حارثہ بن نعمان سے یہ کہوں۔ اللہ، یہ اینگل بھی دیکھیں، یہ اینگل بھی دیکھیں سرکار کا کہ سرکار کے صحابی ہیں لیکن سرکار خود فرما رہے ہیں کہ بیٹی مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں حارثہ بن نعمان سے یہ بات کروں کہ مکان مجھے دے دو۔ جی ٹھیک ہے، کوئی ایسی سبیل نکالو کہ تم خود ان سے یہ بات کرتے کرتے کسی طرح حارثہ بن نعمان تک یہ بات پہنچی۔ تو حارثہ بن نعمان خود سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ
इन्नमा अना व माली लिल्लाहि व लिरसूलिही, या रसूल अल्लाह आपने हमें बतलाया क्यों नहीं? खुदा की इज्जत की कसम, हाँ मैं और मेरा माल ये सब अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अपना मकान दिया और उन हारिसा बिन नुमान के मकान में खुद आ गए और फिर लाजवाल मोहब्बत देखी। आका अलैहिस्सलाम की लाजवाल मोहब्बत देखें कि हुजूर जब उस मकान में सईदा कायनात आ गई ना तो हुजूर पूरे 6 महीने फजर के वक्त फजर के वक्त आका अलैहिस्सलाम उस दरवाजे के पास जाते, दरवाजे के पास जाकर मेरे आका अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इस मकाम पर भी तरबियत फरमा रहे थे, मौला अली रज़ा की तरबियत हो रही थी। तो आका अलैहिस्सलाम उस मकाम पर जाकर कहते अस्सलातु अहला बैत मोहम्मद, अस्सलातु अहला बैत मोहम्मद, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, ये पूरी आयत पढ़ते। 6 महीने तक आका अलैहिस्सलाम की ये रूटीन जारी रही कि उनके दरवाजे पर जाके कहते, ये हुजूर चाहते ये थे कि सैयदा कायनात मेरे करीब आ जाए। हुजूर चाहते ये थे कि हुजूर कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे करीब हो, मेरे करीब हो। तो आका अलैहिस्सलाम ने हारिसा बिन नुमान का मकान लिया, तो उस मकान में सैयदा कायनात फिर रिहाइश पजीर रही और आखिरी दम तक वहीं। वाह वाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है इस मोहब्बत की, वाकई बंदा अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता है कि हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस पर रोशनी डालें। हुजूर ने ये फरमाया मजमू ज़वाइद के अंदर, हाकिम अल-मुस्तदरक के अंदर, दीगर कुतुब हदीस में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है जी, फातिमा मेरा हिस्सा है, मेरी जान का हिस्सा है जी। तो हुआ कुछ ये भी बड़ी लजीज बात है, हुआ कुछ ये कि एक मरतबा हुजूर बैठे, हुजूर के सहाबा बैठे, हुजूर ने एक सवाल उठाया जी कि सहाबा बताओ कि औरत की सबसे बड़ी फजीलत क्या है, औरत की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? सबने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक जवाब दिया, लेकिन हुजूर ने कबूल ना किया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ जवाब दिया, हुजूर ने कबूल नहीं फरमाया। इवन कि हजरत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जवाब दिया, लेकिन हुजूर ने कबूल नहीं फरमाया जी। मजलिस बर्खास्त हो गई जी। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा घर गए, घर जाकर सैयदा कायनात से पूछा कि हुजूर ने आज एक सवाल उठाया कि औरत की सबसे बड़ी फजीलत क्या है। तो हम में से किसी को जवाब नहीं आया, उसका दिया जवाब, लेकिन हुजूर ने कबूल नहीं फरमाया। तुम बतलाओ कि औरत की सबसे बड़ी फजीलत क्या है। तो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा तस्लीमन कसीरन कसीरा, आपने जवाब इरशाद फरमाया मौला अली मुर्तज़ा से कि औरत की फजीलत ये तो है कि वो किसी गैर महरम मर्द को न देखे, लेकिन उससे बड़ी फजीलत ये है कि वो किसी गैर महरम मर्द को नजर ना आए, किसी गैर महरम की उस पर नजर ना पड़े। ये तो है कि वो ना देखे, लेकिन कमाल ये है कि उसको कोई ना देख सके। जब मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वापस पलट कर मेरे सरकार की बारगाह में आए, आके अर्ज की या रसूल आपने एक सवाल उठाया था, अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं। सरकार ने फरमाया हाँ दे दो, जवाब दो। तो अर्ज की या रसूल औरत की ये फजीलत तो है कि वो किसी गैर महरम मर्द को ना देखे, लेकिन उससे बड़ी फजीलत ये है कि उसे ना कोई देख सके, उसको ना कोई देख सके। जब मौला अली मुर्तज़ा ने ये जवाब दिया तो हुजूर फौरन बोल पड़े, मुस्कुरा के पूछा, फरमाया बताओ अली ये जवाब किससे पूछ के आए हो? तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे से जवाब दिया, या रसूलल्लाह सैयदा फातिमा से पूछ के आया हूँ। उस मकाम पर हुजूर ने फरमाया कि जो ये जवाब फातिमा ही दे सकती है, ये फातिमा ही जवाब दे सकती है। इन्ना फातिमा बदअतुम मिन्नी, हुजूर ने फरमाया वो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लामा ज़फ़ीर साहब, हमने आपका लक़ब भी और आपका इसम मुबारक भी, फिर हजूर की आपसे मोहब्बत, आपकी हजूर से मोहब्बत, फिर हजूर का ये कहना कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब हम प्रोग्राम के आखिरी नशिस्त की तरफ आते हैं और आपकी जो सीरत तैयबा थी, उनकी सीरत तैयबा के चंद गोशे हमारे नाज़रीन के सामने रखें और फिर उन चंद गोशों को सामने रखते हुए हमारी औरतों को ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि आज ये इस माशरे की औरतों को ये सीरत सैयदा कायनात, सीरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
اور دیگر امہات المومنین جی. ان کی سیرت ضرور اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے, جی. اسے ضرور پڑھنا چاہیے, اس جی. پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. جی. اور اگر سیدہ کائنات کی بات کی جائے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپنے سے لے کے آخری عمر تک جی آپ کی سیرت نمونہ کاملہ ہے ہمارے لیے, کوئی شک نہیں. ہمارے معاشرے کی عورتوں کے لیے. جی دیکھیے بچے کی تربیت جو ہے یہ بچپنے میں ہی ہوتی ہے. جی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی, ویسے آپ کی ولادت بسعادت حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے بھی جو مختار قول ہے اس کے مطابق, اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت جو ہے وہ حضور کے اعلان نبوت سے 1 سال بعد ہوئی ہے. جی کچھ بھی ہے وہ 1 سال بعد ہو یا پہلے ہو, جی لیکن ایک بات طے ہے کہ جب آپ نے ہوش سنبھالا, آنکھ کھولی, جی اس وقت حضور پر مخالفتوں کا, مزاحمتوں کا, حملوں کا, رکاوٹوں کا دور تھا. جی ہر طرف سے تانا زانی کا دور تھا. جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت بھی فرما دیا تھا, تو اس لیے رکاوٹیں بھی تھی, حملے بھی ہو رہے تھے, مزاحمتیں بھی ہو رہی تھی. جی تو سیدہ کائنات نے اسی اسنا میں آنکھ کھولی, یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی نا. جی 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 غالباً 5 سال یا 6 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی, تو اس وقت حضور پر جو حرم کعبہ کے حسین کے اندر جو آپ پر اوجری ڈالی گئی نا, جی. تو وہ اوجری بھی پیچھے کرنے والی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے. اللہ 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 اس وقت آپ نے لفظاً زبان کے ساتھ مقابلہ کیا کفار کا, جی سیدہ کائنات. تو اس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی. جی تو جو بچہ اس ماحول میں آنکھ کھولے تو وہ نڈار ہو جاتا ہے, سوائے اللہ کے جی. وہ نڈار ہو جاتا ہے. جی تو سیدہ کائنات نے بھی اس ماحول میں آنکھ کھولی, اور پھر اتنا حوصلہ بڑھا جی کہ ساری زندگی سرکار ان کی تربیت فرماتے رہے. جی ایسا ہی. جیسے میں نے عرض کیا کہ مکان تھوڑا سا دور تھا تو وہ بھی اپنے قریب کرا لیا. ایک تو محبت تھی, دوسرا تربیت کر رہی تھی اپنی اولاد کی, جی جی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. جی. تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان بلٹ ان کے اندر جو خوبی تھی, جی. وہ جو بچپنے میں آپ نے آنکھ کھولی, اور یہ ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے اور والدین کے لیے ایک خصوصی پہلو ہے جی کہ تربیت جو بھی ہے وہ بچپنے کی ہی کام آتی ہے. جی بچپن میں جو تربیت کی جائے نا, جی. وہی کام آتی ہے. جی بعد میں رونا دھونا ہے, بعد میں گلے شکوے, جی بعد میں کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. جی. اب بعد میں اس چیز کو, چونکہ انسان کی زندگی پر, شخصیت پر ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ جب انسان کی شخصیت ڈیولپ ہو کے اوپر ہو جاتی ہے, جی پختہ ہو جاتی ہے, وہ اگر آپ اسے چینج کرنا چاہیں, بدلنا چاہیں, جتنا بدلنا چاہیں آپ اتنا بدل نہیں صحیح سکتے. ہے, صحیح. اب یہ مثال کے طور پر اگر مٹی ہے نا, تو جب مٹی کچی ہے جی. تو آپ اس کا جس طرح جس سانچے میں ڈالنا چاہیں اسے ڈال کر آپ اس کا برتن بنا لیں, جس مرضی سٹائل کا بنا لیں, جس مرضی انداز میں بنا لیں. اگر وہی مٹی برتن میں پک گئی, جی. اگر وہ برتن بالکل برتن تیار ہو گیا, مٹی پک گئی, اگر آپ اسے اس وقت چینج کرنا چاہیں گے نا تو وہ بدل نہیں سکتی, ٹوٹ سکتی ہے لیکن بدل نہیں سکتی. جی. اس لیے جو تربیت بچپنے میں کی جائے وہی کام آتی ہے, بالکل وہی کام آتی ہے. ہماری مائیں بہنیں اگر انہوں نے سیرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا پڑھی ہوتی تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا. جی. اگر کسی نے عبادت گزاری میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں اگر کسی نے ماڈل دیکھنا ہو تو وہ بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اس کے لیے رول ماڈل ہے. بالکل صحیح ہے. اگر کسی نے خامد کی خدمت میں اگر کوئی ماڈل دیکھنا ہو تو وہ بھی رول ماڈل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے. اگر کسی نے اپنے والد کی خدمت گزاری میں دیکھنی ہو, بچوں کی تربیت دیکھنی ہو, بچوں کی خدمت گزاری دیکھنی ہو, گھر کے کام کاج دیکھنے ہو, دیکھو چکی بھی چلا رہی ہیں, صوم و صلات کی پابند بھی ہیں, بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے, صوم و صلات کی پابند بھی ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں آج ہماری عورتیں اپنے اندر یہ اڈاپٹ کر لیں تو یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے. جی ایسا ہی ہے. ساتھ ساتھ اگر ہماری معاشرے کی عورتیں سیرت سیدہ کائنات کو پڑھیں, اس کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ کو پڑھیں اور دیگر امہات المومنین کی سیرت کو پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے مائی صاحبہ کی بلا مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر آپ کی سیرت مقدسہ پڑھ لیں تو یقیناً ہر معاشرے کی عورت صوم و صلات کی پابند بھی ہوگی, اپنی اولاد کی تربیت میں بھی کاملہ ہوگی. قبلہ مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صوم و صلات کی پابند بھی ہیں, اور جب آپ کے پاس کوئی جاتا نا, چلو ضمناً یہ عرض کر دوں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی جاتا تو آپ اسے اگر اسے رخصت فرماتی نا, آپ اسے رخصت فرماتی تو یہ جملہ کہا کرتی تھی
کہ جاؤ اللہ تو نے دوئے جان چنگے کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تو نے دوئے جان چنگے کرے. قبلہ بڑے جناب جی حضور خواجہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قبلہ مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ آپ کے دونوں جہان اچھے کرے. تو یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کا یہ ترجمہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر علامہ ظفیر سلطانی صاحب. آپ پروگرام بہار سلطانیہ میں آئے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو آپ نے یہ پاک تذکرہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان ہستیوں کا ادب کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹی جتنے بھی ہیں سب کو سیرت فاطمۃ الزہرا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبھی ناظرین کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے عالم دین کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین.